الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، یوں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی ساری انسانیت کے لیے آب رحمت ہے، لیکن جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر جو امت ایمان لائی ہے، جسے امت مسلمہ، امت مرحومہ، جسے اپنے نبی سے کلمے کی نسبت حاصل ہے، اور جس نے نبی کے جانے کے بعد نبوت کی نیابت کی ذمہ داریاں جن کے کندھوں پر ہیں، انہیں خصوصیت کے ساتھ ہدایت فرمائی ہے کہ ساری امت مسلمہ ایک ہی جسم کے مختلف اعضاء اور جوارح ہیں۔ یہ اس امت کا وہ بنیادی سبق ہے، اگر یہ یاد رکھے اور اس پر عمل کرے تو اس کے دین کا تحفظ بھی ہے، بقا بھی ہے، اور امت مسلمہ کی حفاظت بھی ہے کہ یہ ساری امت مسلمہ ایک برادری ہے، ایک ہی جسم کے مختلف اعضاء اور جوارح ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، المؤمنون کرجل واحد ان اشتکا عین اشتکا کلو وان اشتکا رأس اشتکا کلو، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا یہ سارے ایمان والے ایک شخص کی مانند ہیں، اگر اس کے آنکھ میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اگر اس کے سر میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس تکلیف میں شریک ہو جاتا ہے۔ تو یہ امت مسلمہ دنیا کے کسی خطے میں بستی ہو، اس کی ایمان اور اسلامی برادری کا تقاضا یہ ہے ان کا درد اسے محسوس ہو، ان کی تکلیف یہ محسوس کرے، ان کے دکھ درد میں یہ شریک ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آپ کی تعلیم کا یہ بہت اہم حصہ اس امت کی بقا کا، اس امت کی تحفظ کا، اس امت مسلمہ کی حفاظت کا اور حصار کا سامان ہے کہ یہ ساری امت صوبائیت سے، وطنیت سے، فرقہ واریت سے، جماعتی گروہ بندیوں سے، لسانی گروہ بندیوں سے، اپنی ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر سوچے کہ میرا تعلق امت مسلمہ سے ہے، میں امت کا ایک فرد ہوں، اسے سامنے رکھ کر اس کی سوچ اور فکر کا نظام چلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، المؤمن کالمؤمن کالبنیان، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا ثم شبک بین اصابعہ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہی ہے جیسے ایک عمارت کے مختلف اجزاء، جیسے ان آپس کے اجزاء کے ملنے سے اس عمارت میں پختگی اور استحکام آتا ہے، نہ صرف وہ خود محفوظ ہوتی ہے، حفاظت کا باعث بنتی ہے، قلعہ بن جاتا ہے، دوسروں کو بھی محفوظ کر دیتی ہے۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشدہ بعضہ بعضا۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عملاً اس کا مظاہرہ یوں کیا، ثم شبک بین اصابعہ، پھر ان ہاتھ کے انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر یوں بتایا، دیکھو جیسے ان انگلیوں کے آپس میں خلا نہیں ہے، کوئی خلا نہیں ہے، یہ امت مسلمہ آپس میں ایسی اکٹھی ہے کہ ان کے درمیان میں کوئی خلا نہیں، یہ ایک دوسرے کے لیے استحکام کا، قوت کا، طاقت کا باعث ہے۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، لیکن عرصہ ہوا میرے عزیزو، امت اپنی نبی کی ان تعلیمات کو فراموش کر بیٹھی ہے۔
اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا میں جتنا مسلمانوں کا خون سستا ہے کسی کا نہیں۔ کون سا خطہ زمین کا ایسا ہے جہاں اس مسلمان کا خون نہیں بہہ رہا؟ شام دیکھیے، حلب دیکھیے، کافروں سے کیا امید ہے؟ ان کی انسانی حقوق کی تنظیمیں، اقوام متحدہ، ان ظالموں سے، ان بھیڑیوں سے کیا مسلمان امید رکھ سکتا ہے؟ لیکن میرے عزیزو، امت مسلمہ بھی، پوری امت مسلمہ ایسی سو رہی ہے کہ کس طریقے سے پورا حلب اور پورا جسے کہیں کہ شام مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو چلا ہے، لیکن پوری امت مسلمہ غفلت میں سو رہی ہے۔ اور وہ تو اب احساس بھی مٹ گیا ہے کہ کون کہاں کہاں ذبح ہو رہا ہے، کہاں کہاں ذبح ہو رہا ہے۔ کہاں اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی اور ایمانی رشتے کی بات کر گئے کہ تمہارا سب سے بڑا رشتہ اور تمہاری سب سے بڑی برادری اور تمہارے اوپر سب سے بڑا حق ایک مسلمان کا ہے، تم اس برادری کا فرد ہو، تم اس کا درد، اس کا دکھ، اس کی تکلیف محسوس کرو۔ اگر آج امت اپنی نبی کی اس تعلیمات پر عمل پیرا ہوتی، مجال ہے دنیا کی کسی خطے میں مسلمانوں کا خون اتنا سستا ہوتا، اور یوں بے دریغ اس کے بچوں کو اور اس کی بیٹیوں اور بہنوں کو ذبح کیا جاتا۔ لیکن غیروں نے اور اس کی اپنی حماقت نے اسے گروہوں میں، جماعتوں میں، جماعتی تعصبات میں، گروہ بندیوں میں، فرقوں میں ایسا جکڑ رکھا ہے، اور اس سے بڑھ کر اپنی ذاتی مفادات، اس طرف اپنی معیشت، تجارت، کاروبار، دولت کو دیکھ کر حمایت کے فیصلے کرتا ہے، ساتھ دینے کی بات چلاتا ہے۔ اس کی زبان پر کسی کی حمایت کے فیصلے اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر ہوتے ہیں، اور یہ تو اس کے دل و دماغ کے کسی خانے میں یہ رہی نہیں کہ دنیا کا مسلمان میرا بھائی ہے۔ کس حال میں ہے وہ، کس حال میں ہے، کس تکلیف میں ہے، کس درد میں ہے؟ جب قوم کا یہ حال ہے تو اتنے بڑے اسلامی دنیا کے بھی ممالک کے حکمرانوں کو ہی پتا ہے کہ اس قوم کو بھی اپنی ذاتی مفادات سے غرض ہے، وہ بھی آرام سے زندگیاں گزار رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی تھی کہ یہ برادری امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے، اور اللہ نے ایک ضابطہ بتایا ہے، اور بتایا کہ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض۔ سارا دنیا کا کفر جہاں کلمے کی آواز بلند ہوگی، اسلامی زندگی کی بات ہوگی، وہ سب اکٹھے ہو جائیں گے، چاہے وہ اپنے ملکوں کے ذاتی مفادات کے لحاظ سے، خارجہ پالیسیوں کی وجہ سے آپس میں ان کے ہزار اختلافات ہوں، لیکن جہاں اسلامی ایمانی زندگی کی بات ہوگی، مسلمان کے تحفظ اور بقا کا مسئلہ آئے گا، ساری دنیا کفر اکٹھا ہو جائے گا۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، فرمایا الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ مسلمانوں، اگر تم کلمے کی حفاظت اور مسلمانوں کی تحفظ اور بقا اور اسلامی برادری میں ایمانی اسلامی اخوت کے لیے تم اکٹھے نہ ہوئے، تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، پھر ساری دنیا فساد زدہ ہو جائے گی، پھر کہیں امن نہیں ملے گا۔ جب امن اور سلامتی کے سچے محافظ ہی نہ رہے، اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب امت کو امت بنا کے گئے، ایک لڑی میں پرو کے گئے، نہ یہ ہے کہ کلمے پڑھنے والوں کو تحفظ ملا، اس زمین اور اس آسمان نے دیکھا کہ ساری دنیا کے انسانوں کو وہاں جان و مال کا تحفظ نصیب ہوا، ساری دنیا میں امن اور سلامتی کے جھنڈے لہرانے لگے، جب یہ امت اپنا کام کر رہی تھی، جب امت مسلمہ اپنے کام پہ لگی ہوئی تھی کہ یہ ساری کی ساری ایک برادری میں
ایمانی اسلامی رشتے کی بنیاد پر اکٹھی تھی، تو اس کا اپنا تحفظ بھی تھا، اس کا دین بھی پھیل رہا تھا، اور دنیا کو امن اور سلامتی کا تحفہ بھی ملا ہوا تھا۔ لیکن میرے عزیزو، آج یہ امت اپنے نبی کی اس تعلیمات کو فراموش کر بیٹھی ہے۔ ان کے ایوانوں سے لے کر سڑکوں اور گلیوں تک یہ آپس ہی میں دستے گریبان ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج دنیا کے مختلف خطوں میں ان کے بھائی اور ان کے بہنیں اور بیٹیاں ذبح ہو رہی ہیں، خون بہ رہا ہے، نہ ماتھے پہ بل آتا ہے، نہ کانوں پہ جوں روئتی ہے۔ کہیں ایک کوئی ان کے فرقے کا، ان کے گروہ کا کہیں ایک کسی کا حق پامال ہو، ساری دنیا چیخ چلا اٹھتی ہے کہ اقلیت کے ساتھ ایسا ہو گیا، ان کے ساتھ، ان کے عبادت خانوں کے ساتھ ایسا ہو گیا۔ وہاں تو پورا ملک، وہاں کے عبادت خانے، وہاں کے مساجد، وہاں کے دینی حلقے سبھی ملیا میٹ ہو رہے، سبھی ملیا میٹ ہو رہے۔ کس انداز سے بے بسی کے عالم میں وہاں کے بچے اور بیٹیاں بہنیں، ان کا خون بہ رہا ہے۔ میرے عزیزو، یہ اپنے نبی کی زندگی سے بغاوت کا ہمیں نتیجہ ہمیں مل رہا ہے کہ آج ہم اپنے نبی کی تعلیمات کو فراموش کر بیٹھے ہیں۔ آج جو اللہ کا نبی اس امت کو ایک لڑی میں پرو کر گئے تھے کہ عصبیت، لسانیت، وطنیت، یہ میرا ملک، یہ تیرا ملک، یہ میرے ملک کے مفادات، یہ تیرے ملک کے مفادات، یہ فلاں کا، یہ وہاں کا، یہ اس ذات کا، یہ اس ذات کا، یہ اس برادری کا، یہ اس برادری کا، یہ اس فرقے کا، یہ اس فرقے کا، اور ہر شخص اپنے ذاتی مفادات کے گرد گھوم رہا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کے اس تعلیمات سے غفلت اور بغاوت کا نتیجہ ہے۔ تو میرے عزیزو، پھر کسی کی جان مال محفوظ، کون سا خطہ محفوظ؟ جب وہ چاہتا ہے، جس خطے میں دشمن چاہتا ہے، وہ مسلمانوں کا خون بہاتا۔ راستہ ہم نے دیا ہے، اپنے نبی کی زندگی سے دور رہ کر راستہ ہم نے دیا ہے، ورنہ یہ اسلامی برادری وہ مستحکم قوت تھی، ایسی طاقت تھی کہ پوری اسلامی دنیا، اسلامی امت مسلمہ اس سے محفوظ اور بقا اسے مل سکتی تھی۔ اللہ کا نبی رشتہ دے گئے، یہ ایک تعلق بنا کے گئے کہ تمہاری سب سے بڑی برادری، تمہارا سب سے بڑا رشتہ ایمان اسلام کا رشتہ ہے، ایمان اسلام کا رشتہ ہے۔ پہلے کیا؟ پہلے اسلام، پہلے سب سے پہلے کیا؟ ایمان۔ میں تو ایمان اسلام کی بنیاد پر سوچوں گا اور فیصلے کروں گا۔ میری حمایت کی بنیاد ایمان اسلام ہے، ذاتی مفادات نہیں، قومیت نہیں، ذاتی ترجیحات نہیں، ایمان اسلام کی بنیاد پر۔ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے، گروہوں میں تقسیم ہو گئے، برادریوں میں تقسیم ہو گئے، سیاسی جماعتوں کی عصبیت میں تقسیم ہو گئے، ہر طرف نفرتوں کے کانٹے ہی اگائے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کا خون ساری دنیا میں سستا ہو چلا ہے۔ تو میرے عزیزو، اپنے نبی سے سچی وفاداری اور نبی سے نبوت کی نیابت کی ذمہ داری اس امت کے سپرد ہے، اور اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے وہ رشتہ جو اللہ کے نبی دے کر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ترل المؤمنین، تم ایمان والوں کو تو یوں دیکھو، ان کی آپس کی محبتیں، آپس کی خیرخوائی، آپس کے بے غرض تعلقات اور آپس کا ایثار ایسا جیسے جسم کا ایک حصہ جب اسے تکلیف ہوتی ہے تو اس کا پورا جسم بخار محسوس کرتا ہے، بے خوابی محسوس کرتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے۔ مسلمان تو آپس کے تعلق اور محبت میں ایسے رشتے سے جڑی ہوئی ہو۔ ہاں میرے عزیزو، اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، جسم کے کسی حصے پہ فالج گر جائے تو جسم کا وہ حصہ جسم کے دوسرے حصے کا درد محسوس نہیں کرتا، جسم کا وہ حصہ جسم کے دوسرے حصے کا درد اور تکلیف محسوس نہیں کرتا۔ جب مفادات کا اور گندگیوں کا اور گناہوں کا اور بے حیائی اور فحاشی اور عریانی کا اور لقمہ حرام اور سود کا میرے ایمان پر فارج گر جائے، پھر مجھے دنیا کے مسلمانوں کا درد کہاں محسوس ہوتا ہے؟
جب میرے ایمان پر بے شرمی اور بے حیائی اور عریانی کا، سود اور لقمہ حرام کا، اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کا میری ایمان پر وہ فالج گر جائے، پھر میں دنیا کے اندر مسلمانوں کا درد کہاں محسوس کروں؟ وہ تو ایمان والا جس کے ایمان کو صحت نصیب ہے، جس کے ایمان میں زندگی ہے، وہ دنیا کے مسلمانوں کا غم اور درد محسوس کرے گا، اسے تکلیف ہوگی، کچھ نہیں کر سکتے۔ تو میرے عزیزو، اپنی خلوتوں میں، تنہائیوں میں اپنے اللہ سے ان کے لیے مدد اور نصرت کی دعائیں تو کرتے رہو، اور اللہ سے یہ مانگو، اے اللہ، بدعمالیوں کی وجہ سے جو آج امت مسلمہ پر یہ بے دین ظالم لوگ مسلط ہیں، ان سے نجات دے کر امت کے خیر خواہ اور امت کے ہمدرد اور نیک دین دار اہل ایمان کے سے امت مسلمہ کو جوڑنے اور تحفظ کرنے والے امت مسلمہ کو ایسے صالح قیادت نصیب کرو۔ یہ خلوتوں میں، تنہائیوں میں کم از کم یہ دعا کرتے رہیں، اور جو جس طبقے کے اندر ہے، جو اس سے بن سکتا ہے، اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے، اپنی استعداد کے لحاظ سے، اپنے وسائل کے لحاظ سے امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے میں اور امت مسلمہ کو جوڑنے میں جو وہ کر سکتا ہے، اپنی ذمہ داری کو بجا لاتا رہے، تاکہ کل قیامت میں اپنے نبی کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔